بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ صلح اور زمین کبھی مہنگے نہیں ہوتے، یعنی صلح اور زمین جس قیمت پہ بھی ملیں لے لیں، کیونکہ اس نے کل کو نفع ہی دینا ہے، اس میں نقصان کوئی نہیں۔ تو اگر ہم اس پس منظر میں دیکھیں تو آج اگر دنیا میں صلح ہو جاتی ہے ایران اور امریکہ کی، تو اس میں سب کا فائدہ ہے، ایران کا بھی فائدہ ہے، امریکہ کا بھی فائدہ ہے، اور پوری دنیا کا فائدہ ہے، خواہ یہ کسی قیمت پہ بھی ہو، خواہ ایران کو بظاہر نقصان نظر آتا ہو یا امریکہ کو بظاہر نقصان نظر آتا ہو، لیکن اگر دونوں کی فیس سیونگ ہو جائے، ون ون پوزیشن ہو جائے، کوئی ایسی شرائط طے ہو جائیں، معاہدہ طے ہو جائے کہ جس میں دونوں کی عزت رہ جائے، تو یہ صلح ہر صورت میں فائدہ مند ہی ہے، نقصان کوئی نہیں ہے۔ اور یہ صلح کروانے والا پوری دنیا کا ہیرو ہوگا آج، کیونکہ یہ جنگ اگر ہو جائے خدا نہ خواستہ تو یہ عالمی جنگ کہلائے گی، تیسری عالمی جنگ، اور تیسری عالمی جنگ میں یہ ایٹمی جنگ میں بدلے گی، اور اگر ایٹمی جنگ اور عالمی جنگ بنتی ہے تو پوری دنیا تباہ ہو جائے گی، اس میں پاکستان بھی نہیں بچے گا۔ لہٰذا اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ پاکستان کی جو محنت کوشش اور یہ صحیح ہے، یہ رات دن کی دوڑ دھوپ ہے، یہ جد و جہد ہے، یہ جنونی کوشش ہے، یہ ہماری نسلوں کے لیے بقا کا رستہ ہے۔ اور میں کہتا ہوں صد آفرین ان پر جو رات دن محنت کر رہے ہیں اور جو نوبل پرائز، امن پرائز کے مستحق بن رہے ہیں، کیونکہ پوری دنیا میں اس سے بڑی جنگ ابھی تک نہیں ہے، خوفناک جنگ، اور جو ہونے والی ہے وہ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اس جنگ کو ٹال دینا اور امن کے حالات بنا دینا، اس کا نوبل پرائز بنے گا، انشاءاللہ ضرور بنے گا۔ تو کسی صورت بھی جنگ ہمیں تسلیم نہیں ہے، دنیا کے فائدے میں نہیں ہے، نہ امریکہ کے فائدے میں، نہ اسرائیل کے فائدے میں ہے، اور نہ ایران کے فائدے میں ہے۔ تو یہ جنگ رکنی چاہیے، ہر حال میں رکنی چاہیے، اور انشاءاللہ یہ جنگ رکے گی، یہ معاہدے ہوں گے، امن معاہدے ہوں گے، اور پاکستان میں ہوں گے، اسلام آباد میں ہوں گے۔ اور پاکستان، اب وہ وقت آ گیا کہ دنیا کا عظیم ملک کہلائے گا، پاکستانی قوم دنیا کی عظیم قوم کہلائے گی۔ پاکستان میں ویسے بھی اللہ نے اتنے خزانے دے رکھے ہیں، کوئی چیز کم نہیں ہے، بس ایک چیز کی ضرورت ہے، اس باطل نظام کو ختم کر کے، اس جہالت کے نظام کو ختم کر کے، ظلم کے نظام کو ختم کر کے علم و ہنر کا نظام لانا ہوگا، عدل و امن کا نظام لانا ہوگا، صحت و صفائی کا نظام لانا ہوگا، زراعت اور توانائی کا نظام لانا ہوگا۔ صرف نظام بدلنے کی ضرورت ہے، حکمرانوں کو اس پہ غور کرنے کی۔ اور میں کہوں گا کہ وہ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب، جنہیں آج پوری دنیا رشک کی نگاہوں سے بھی دیکھ رہی ہے، امید کی نگاہوں سے بھی دیکھ رہی ہے، استقبال بھی کر رہی ہے، ترانے بھی گا رہی ہے، اب جو ہی وہ یہ فارغ ہوں اپنے اس بین الاقوامی منصوبے سے، تو اپنی قوم پہ توجہ دیں، اپنے ملک پہ توجہ دیں، اور اس کی جو اندرونی یوں کہہ لیں بربادی ہوئی پڑی ہے، اس بربادی کو روکنے کے لیے، اس نظام کی تبدیلی کے لیے، اور یہ کیونکہ حافظ قرآن بھی ہیں، آیات بھی پڑھتے ہیں اپنی تقاریر میں، کلام اقبال بھی پڑھتے ہیں اپنی تقاریر میں، تو اقبال کا پیغام تو آزادی، علم و ہنر، ترقی، خوشحالی، صنعت و ٹیکنالوجی یہ ہے۔ تو یہ اس پہ بھی توجہ دیں گے، امید ہے انشاءاللہ ضرور دیں گے، اور یہ ملک علم و ہنر سے، عدل و امن سے، صنعت و ٹیکنالوجی سے ترقی کی ایسی راہ پر گامزن ہوگا کہ دنیا میں انشاءاللہ مستقبل میں یہی ملک دنیا کی سپر پاور بنے گا اور امت مسلمہ کی بقا کا ضامن ہوگا انشاءاللہ۔